الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال الله تعالى في مقام آخر: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة. أخرجه مسلم في الصحيح أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یقیناً ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہیں کہ جس مالک کائنات نے ہم سب کو اشرف المخلوقات کے اندر پیدا فرمایا. اگر اللہ چاہتے تو زمین پر رینگنے والا کوئی کیڑا یا پھر زمین پر پڑا رہنے والا کوئی تنکا بھی پیدا فرما سکتے تھے، اور اسے پوچھنے والا کوئی نہیں. اس کے بعد لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام ہو حضرت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، آمینہ کے لال جناب محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر عزت مآب بزرگان اسلام اور ملت اسلامیہ کے غیور نوجوان بھائیوں،
ہماری آج کی اس گفتگو کا موضوع آپ احباب سن چکے، صحابہ کی عظمت رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو قبل اس سے ہم اپنے موضوع کو باقاعدہ شروع کریں، میں دو باتیں آپ بھائیوں سے کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات، ہمارے ہاں ایک مزاج ہے کہ جناب محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا نام مبارک جب بھی کوئی خطیب، امام، ادیب برسر اسٹیج بیان کرتا ہے تو اسے کہنا پڑتا ہے واز نہیں آئی تاڑی۔ یہ جو ہے نا لفظ محمد، یہ سننے کے بعد کہنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ لفظ محمد کا اپنا ایک الگ سے پروٹوکول ہے، صرف ذات محمد کی شان نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے ساتھ اٹیچ ہے، منسلک ہو جاتی ہے، اس کا مقام و مرتبہ ہی الگ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب نام محمد، اسے سننے کے بعد درود پڑھنا، یہ نہ میرا مسئلہ ہے، نہ آپ کا، نہ کسی اور کا، یہ مسئلہ در حقیقت ہمارے ایمان کا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ لفظ محمد سننے کے بعد جو درود پڑھے اس کی 10 نیکیوں میں اضافہ، 10 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اور جنت میں 10 درجات کی بلندی ہے۔ تو اس لیے یہ نام جہاں بھی بولا جائے، مسجد میں، بازار میں، مارکیٹ میں، گھر میں، کسی بھی جگہ پہ، اس نام کا تقاضا ہے کہ اسے سننے کے بعد میرے لب حرکت میں آئیں۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا یہ تربیتی سیشن اگر ہم تلاوت کو اور نعتیہ کلام کو اس میں ایڈ کریں نا، تقریباً 1 گھنٹہ 30 منٹ کا ہوگا، اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ تو میں یہاں پر بھی ایک بشارت سنانا چاہوں گا۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نظر اللہ امرأن سمع مقالت۔ اچھا، آج کسی کو کوئی پیر دعا دے دینا، اس کے قدم زمین پر نہیں لگتے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ اس کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، اس کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی نہیں، کوئی ایسی گارنٹی نہیں کہ کائنات کا بڑے سے بڑا پیر آ جائے، فقیر آ جائے، ادیب آ جائے، مفکر آ جائے، ولی کامل آ جائے، اس کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی نہیں کہ وہ دعا کرے تو کنفرم قبول ہے۔ لیکن جو دعا محمد کر دیں، رب کعبہ کی قسم کنفرم قبول ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جو میری بات سنے، اسے یاد کرے، حفظ کرے اور آگے پہنچا دے۔ کہا کہ میں اللہ کا نبی اسے دعا دیتا ہوں، نظر اللہ امرأن۔ اس کا پتہ کیا معنی ہے؟ کہ اللہ اس بندے کی پوری زندگی کے غموں کو مٹا دے۔ بھائی چہرہ تر و تازہ تب ہی رہتا ہے نا جب غم نہ ہو، جب تکلیف ہو، اذیت ہو، ٹینشن ہو، فائنانشلی پریشانیاں ہوں، رشتہ داری میں دراڑیں ہوں، لڑائیاں، جھگڑے، اختلاف، انتشار، تب تو چہرے تر و تازہ نہیں رہتے۔ تو یہ دعا کیا بتاتی ہے؟ جو نبی کی بات علیہ الصلاۃ والسلام سنتا ہے، یاد کرتا ہے، حفظ کرتا ہے، آگے پہنچاتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے غم مٹا دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں حرمت رسول پر جان بھی قربان، لیکن نبی کی باتیں تھوڑی سی لمبی ہو جائیں پھر کیا کہتے ہیں؟ ہمارے دل تنگ پڑ جاتے ہیں۔
تو یہ حدیث جو میں نے پہلے سنائی ہے نا، اگر کسی بھائی کو ضروری کام ہے، میں نے پہلے کہا ہمارا ٹوٹل 1 گھنٹے کا یہ بیان ہوگا، تو وہ بھی جا سکتا ہے۔ اگر اس کی عظمت ہے نا تو ذرا غور کرے، اللہ کے پیغمبر کی بات کو درمیان میں چھوڑ کر کے چلے جانا، اگنور کرنا، یہ توہین کے زمرے میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس لیے کوئی گناہ نہیں، حرام نہیں۔ اگر کسی کا ضروری کام ہے وہ ابھی سے مجلس ختم کر لے، اگر نہیں تو پھر پورے انہماک اور توجہ کے ساتھ چند باتیں کریں گے، انشاءاللہ آپ نے سننی ہے۔ تو یہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے نا، یہ جو لفظ ہے صحابی، اچھا نبوت کے بعد دنیا کی سب سے بڑی ڈگری کا نام ہی صحابی ہے۔ آج لوگ میٹرک سے آگے ایف ایس سی، ایم ایس سی تک، ایل ایل بی، پی ایچ ڈی اسکالرز، ایم فل، او لیول، یو کے کی یونیورسٹیز، آج پاکستان کا نوجوان منتیں سماجتیں کرتا ہے، ہر بندے کے سامنے تلوے رگڑتا ہے، منت کرتا ہے کہ کسی طریقے سے مجھے یو کے کا، یو ایس اے کا، یونائٹڈ کنگڈم کا، آسٹریلیا کا، یورپین کنٹریز کا ویزا مل جائے صرف ایک ڈگری کے لیے۔ اور یہ جو صحابی کی ڈگری ہے، آپ دنیا پڑھ کر دیکھو، دنیا میں آپ کے رب نے نبوت کے بعد اس سے بڑی ڈگری پیدا ہی نہیں کی۔ اب صحابی کہا کس کو جاتا ہے؟ اللہ کے نبی کی اس جو صحابہ کے بارے میں تعریف، ڈیفینیشن جو محدثین نے پورے علم کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ، ریسرچ کے ساتھ، جستجو کے بعد، تدبر کے بعد اس کا فائنل نتیجہ رزلٹ اناؤنس کیا، وہ کیا ہے کہ بھائی صحابی کہا اس کو جاتا ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی نے اسے اپنی کتاب فتح الباری میں نقل کیا کہ صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ من لقی النبی، جس کی اللہ کے نبی سے ملاقات ہو، مؤمنن بھی، حالت ایمان میں، کیونکہ ملاقات تو ابو طالب کی بھی تھی، ابو جہل کی بھی تھی، عتبہ کی بھی تھی، شیبہ کی بھی تھی، جو اللہ کے نبی کی جان کے دشمن تھے، جو آپ کی دعوت کے راستے میں دیواریں کھڑی کرتے تھے، جو پاگل کہتے تھے، جو دیوانہ کہتے تھے، جو مجنون کہتے تھے، جو پتھر مارتے تھے، جو باتیں کرتے تھے، طنز و تعریف کے تیر چلاتے تھے، دیدار تو ان لوگوں نے بھی کیا تھا، لیکن کہا کہ صحابی کہاں اس کو جاتا ہے جس کی اللہ کے نبی سے ملاقات ہو، مؤمنن بھی ومات علی الاسلام، ایمان کی حالت میں ملاقات ہو اور اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے۔ آج کسی کی عمران خان سے ملاقات کا ٹائم مل جائے نا، اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ حالانکہ لیڈر ہے، سیاستدان ہے، میاں صاحب سے ٹائم مل جائے، دور نہ جائیں آپ کے گجرات کے چودھری برادران ہیں، ہم اس بات کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں، ان کا کردار، ان کا کریکٹر، ان کی سیاست، ان کے رویے، ان کی کرپشن، ان کے ظلم، ساری باتیں ایک طرف، صرف کسی کو آج ایک ملاقات کا شرف مل جائے، وہ 2 سال بعد ہی نہیں چھوڑتا جی میری چوری صاحب نے ملاقات ہوئی سی۔ مؤمنن بھی ومات علی الاسلام، کہا کہ صحابی کہاں اس کو جاتا ہے؟ ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، توحید کی حالت میں، تمسک بالسنہ کی حالت میں، نبی کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ لقاء ثابت ہو، ملاقات ثابت ہو، استقامت ہو، استقرار ہو، مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، اذیتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، بھوک آئے، پیاس آئے، ساری کائنات کی مصیبتیں آئیں، لیکن وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ، ہر تکلیف کو سینے سے لگا کر اسی عقیدے پر مر جائے، اسے کہتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔
آج ہم ان لوگوں کی باتیں کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا ہم ان کی تعریف یار کیا کریں گے، ہم تو صرف اپنے ایمان کے پالش کرنے کے لیے ان کے چند ایک قصیدے پڑھیں گے، چند باتیں کریں گے، چند تعریفات کریں گے۔ بھائی جن کو قرآن کہہ دے اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہے۔ مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، الفائزون کامیابی پر، عظمت پر، رفعت پر یہ کھڑے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اپنے رب سے راضی، ان کا رب ان سے راضی۔ اچھا میں اور آپ اس کی کیا تعریف کریں گے، اس کے کیا قصیدے پڑھیں گے؟ یار جن کے بارے میں اللہ اپنی کتاب کے اندر اعلان کرتے کہ کوئی چھوٹا تھا یا بڑا تھا، امیر تھا یا غریب تھا، معمور تھا، کچھ بھی تھا، کالا تھا، گورا تھا، عرب کا، عجم کا، اعلان کا ٹوک ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم ان سے راضی، یہ ہم سے راضی، ہم ان کے کیا قصیدے پڑھیں گے، کیا شان بیان کریں۔ اور آج ظلم کی داستان یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جہالت کی لہروں میں بہہ کر صحابہ کے بارے میں تبصرے کرتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں زبان درازی کی جاتی ہے، بد کلامی کی جاتی ہے، عیب جوئی کی جاتی ہے، تبرہ کیا جاتا ہے۔ رب کبریا کی قسم، ابو بکر سے لے کر نیچے تک ہم کسی صحابی کی قدموں کی خاک در خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ بھائی کوئی ایک استثناء اللہ کے قرآن کی آیت سے، محمد الرسول اللہ کی احادیث سے، نبی کی تعلیمات سے، پیغمبر کے لیکچر سے، نبی کی حدیث سے، نبی کی زبان سے، نبی کے قول سے، پیغمبر کے رویے سے ثابت ہو کر کہ کہیں پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سے کسی ایک کا استثناء کیا ہو کہ سب سے رب راضی ہے، بس یہ ایک بندہ اس کے ساتھ مسئلہ تھا۔ اچھا کتنی بڑی حماقت ہے جن کے بارے میں اللہ کہے کہ ہم راضی ہیں، ہم ان پر تبصرے کریں۔ ہمیں تو عموم پہ حکم ہے لا تسبوا الاموات، جو اس دنیا سے چلا گیا اس پر تبصرہ نہیں۔ وہ زمانے کا چور تھا، ڈاکو تھا، ڈکیت تھا، زانی تھا، شرابی تھا، چغل خور تھا، پگڑیوں کو اچھالنے والا، عزتوں کو نیلام کرنے والا، طوائف کے کوٹھے کی عزت کرنے والا۔ اللہ کا دین کہتا ہے، نبی کا فرمان کہتا ہے، محمد کی زبان کہتی ہے، جو اس دنیا سے چلا گیا، کہا کہ اس کے بارے میں منفی تبصرہ ناقابل قبول۔ یہ عام بندے کے بارے میں بات ہے، ہم تو صحابہ کے بارے میں کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کی شان کے حوالے سے میں صرف ایک آیت آپ بھائیوں کے سامنے پڑھوں گا، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ۔ کون لوگ ہیں؟ جن پر آسمان کا رب بھی درود پڑھتا ہے۔ اچھا بھائی کوئی ایک ایسا صحابی ادنا سے ادنا یصلی علیکم، کسی ایک حدیث سے، کسی ایک تفسیر سے، کسی ایک مفسر کا، مبلغ کا، ادیب کا کوئی ایک قول لے کر آؤ کہ علیکم سے کسی ایک کو خارج کیا ہو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے پیغمبر کے صحابہ پر درود پڑھتے ہیں۔
लियुखरिजकुम, वसब क्या था, मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। मिशन क्या था, काम क्या था, ये अजमत, ये मकाम, ओहदा, मनसब, ये निस्बतें, ये शरफ बिला किस वजह से, लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। सारी जिंदगी लोगों को अंधेरों से निकालते रहे, तारीकी से निकालते रहे, शिरक की गंदगी से निकालते रहे, बिदआत की दलदल से बचाते रहे। एक ही मिशन पर सारी जिंदगी गुजार दी, लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। लोगों को अंधेरों से, तारीकी से निकाल कर, दलदल से निकाल कर, शिरक से निकाल कर, बिदआत से निकाल कर, खुराफात से निकाल कर सुन्नत के ऊपर खड़ा करना, तौहीद के ऊपर कायम करना। तो मैं 3-4 वाक़यात आपकी नज़र करूंगा कि ज़मीन वालों को छोड़ो, ये तो वो तबका है जिनकी अज़मतें और रिफ़ातें आसमानों के फरिश्ते भी हमा वक्त बयान कर रहे हैं। वाक़या बड़ा मारूफ है, लेकिन बस औकात चीज़ों पर गौर करना पड़ता है। एहसास मारूफ है ना कि अल्लाह के नबी लेटे थे, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं। आप ऐसे ही लेटे हैं, उमर आते हैं, इजाज़त ली, अपनी बात की, वापस चले गए। आपका रवैया चेंज नहीं हुआ, आपकी जो पोजीशन थी, जो लोकेशन थी, उसमें कोई चेंज नहीं आया। हाँ, वहीं पर उस्मान आते हैं, इजाज़त मांगी, जी कौन, उस्मान है। क्या कहा, वसव्वा सयाबा, आप हरकत में आ गए, अपना लिबास सीधा किया, जो बेतकल्लुफी थी अपने ही घर के अंदर उसे दूर किया, खुद को समेट कर बैठ गए। खैर, जब हजरत उस्मान आए, अपनी बात की, वापस चले गए। माँ जी उठी, आकर पूछा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे वालिद आए, आप लेटे रहे, उमर आए, आप लेटे रहे। अब हमारे यहाँ कुछ लोग हैं ऐसे वाक़यात से ना सहाबा के दरमियान जो मुकाबला है वो करते हैं। अब कहेंगे लो जी शरफ उस्मान का ज़्यादा है। अब देखिए, अबू बकर को सिद्दीक कहा, क्या मतलब है, नाउज़ बिल्लाह, उमर झूठ बोलते थे। या उमर को आदिल कहा, क्या माना है कि उस्मान अदल नहीं करते थे। अली को शुजा कहा, क्या मतलब था कि अबू बकर उमर ये डरपोक थे, ये दलेर नहीं थे, ये तलवार नहीं चलाते थे, मैदान नहीं सजाते थे, ये सभी के अंदर था। हाँ, हर किसी का वसफ, पहचान अलग अलग थी। खैर, उस्मान के बारे में पूछा कि वो आए, आप सीधे होकर बैठे, कपड़े सीधे किए, क्या वजह। अब ये अल्फाज सुनने वाले हैं, क्या कहा, अला, खबरदार, अस्ताही मिर रजुल। ये ज़रा आप अल्लाह के नबी का जो अंदाज था, जो रवैया था, इस मसले को बयान करने को, उस पर गौर करें। हमारे एक लफ्ज़ बोला जाता है ना, यार फलां बंदा अच्छा था लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत रफ थी, कहते हैं ना। याद रखिए, ये जो रवैये होते हैं ये ज़ुबान से ज़्यादा अकाउंट किए जाते हैं। तो अल्लाह के नबी का, अला, खबरदार, तस्ताही अस्ताही मिर रजुलिन, कहा कि आयशा ये वो बंदा था, तस्ताही मिनहुल मलाइका, जिससे आसमानों के फरिश्ते भी हया करते हैं, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों उसका हया न करें। आज इन सहाबा के बारे में तबर्रा, जुबान दराजी, बद कलामी करना, इससे कबल सोचा जाए, गौर किया जाए, एहसास किया जाए, तसव्वुर किया जाए कि वो लोग, वो जमात, वो गिरोह,
وہ طبقہ تستحیی منہ الملائکۃ کہ جن کا حیا آسمانوں کے فرشتے بھی کریں. آج اس گروہ کے بارے میں گجرات کے اندر بدزبانی کی جائے یا بد کلامی کی جائے، ہم ٹس سے مس نہ ہو. ہم ذرا اپنا محاسبہ کریں کہ میرے ایمان کا لیول کیا ہے. وَسَوَّى ثَيَابَهُ، پیغمبر تھے، نبی تھے، کوئی روکنے والا نہیں تھا. آپ سے اوپر کوئی منصب نہیں تھا، آپ سے بہتر کوئی عہدہ نہیں تھا، آپ کے سامنے کسی کا سوال کرنے کی جرات تک نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود غور کریں تستحیی منہ الملائکۃ، کہا کہ الا خبردار استحیی من رجل محمد الرسول اللہ، اس بندے کا حیا کیوں نہ کریں جن کا حیا آسمانوں کے فرشتے بھی کرتے. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم. اچھا، یہ جو حیا ہے، احترام، اکرام، محبت، شرف، منصب، یہ ایسے نہیں ملتے. اس کی ریزن بیان کی لیخرجکم. گر کوئی آج بھی انہی کے نقش قدم پر چلے، دعوت کا کام کرے، تبلیغ کرے، اصلاح کرے، تربیت کرے، اسلام کے ساتھ وابستہ رہے، قربانیوں کی داستان قائم کرتا رہے، توحید پھیلاتا رہے، شرک کی گندگی کو مٹاتا رہے، توحید کے اجالوں کو جلاتا رہے، اور سنت کی قندیلوں کو معاشرے میں تقسیم کرتا رہے، اس کے لیے بھی یہی ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. یہ هو الذی یصلی علیکم، یہ خاص صحابہ کے لیے نہیں، لیکن اس کا اولین خطاب وہی ہے. قرآن قیامت تک ہے. اسی وجہ سے جو اس کے اندر شرف ہے، منصب ہے، عمل کی بنیاد پر، پریکٹیکل کی بنیاد پر، کام کی بنیاد پر قیامت تک آنے والوں کو ملے گا. کیا آج ہم نے لیخرجکم من الظلمات الی النور کی کبھی عملی تفسیر بننے کی کوشش کی؟ خیر، یہیں سے ایک قدم آگے چلیں. اللہ کے پیغمبر صحیح بخاری کو کھول کر پڑھیں. علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک دن سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام آئے. فقال یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر کو آ کر جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر. یعنی زمین والے بھی آپ کو پیغمبر کہیں اور آسمانوں والے پیغام لے کر آئیں، میسج لے کر آئیں، ڈیلیور کرنے آئیں، آپ کے سینے پر کتاب اللہ کی آیات کو اتارنے آئیں، تو وہ بھی کہیں یا رسول اللہ. یہ میرے پیغمبر کا شرف تھا. کیا کہتے ہیں؟ حاضی خدیجہ. کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں. خدیجہ کون ہے؟ یہ خدیجہ یاد رکھیے، یہ صرف پیغمبر کائنات کی بیوی نہیں تھی. بیوی ہونا الگ شرف ہے، لیکن اسلام کو تقویت دینے والی سب سے پہلی، فنانشلی طور پر مضبوط کرنے کے اعتبار سے سب سے پہلی انویسٹمنٹ سیدہ خدیجہ کی تھی. مکہ کے اندر ان کی تجارت کا طوطی بولتا تھا. خاتون تھی،
سفر کم کرتی تھی، بزنس سارے عرب کی منڈیوں کے اندر پھیلا تھا. انہوں نے نظر دوڑائی کہ میری تجارت کو، بزنس کو کون لے کر کے چلے گا. جب ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ جادوگر ہیں، یہ پاگل ہیں، یہ دیوانے ہیں، تب آ کر خدیجہ نے اپنا مال محمد رسول اللہ کے قدموں میں پھینکا تھا. چڑھتے سورج کو سبھی سلام کرتے ہیں، چڑھتے سورج کو سبھی سلام کرتے ہیں. جب ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ پاگل ہیں، دیوانے ہیں، مجنو ہیں، جادوگر ہیں، مارنے کی بات، ختم کرنے کی بات، نام و نشان تک کو مٹانے کی بات، ان حالات کے اندر اس خاتون کا ایمان دیکھیں، استقلال دیکھیں، عزم دیکھیں، تعلق دیکھیں، محبت دیکھیں، اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ساری زندگی کے درہم دینار لا کر کے مصطفیٰ کے قدموں میں پھینک دیں. کہتی ہیں آپ تجارت کریں. کیا مطلب؟ کہ اسلام کو پرموٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے میدان عمل میں آ کر پیسہ دینے والی، خرچ کرنے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے پاس خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے، ان کے برتن میں اعدام سالن ہے او طعام یا کھانا ہے، او شراب یا کوئی پینے کی چیز ہے. اچھا اللہ کے نبی کی باتیں پڑھے نا، باتیں بڑی سمجھ آتی ہیں. اچھا جبرائیل نوری مخلوق تھے، فرشتے ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آتے ہیں، ذمہ داری پیغام کی دی. جبرائیل کو یہ بتایا نہیں گیا تھا کہ برتن میں سالن ہے، مکمل کھانا ہے یا پینے کی چیز ہے. اس لیے 3 آپشن رکھے. کیا سمجھ آتی ہے؟ علم غیب دنیا دے بابے تے دور دی گل، آسمانہ دے فرشتیاں کو بھی کون نہیں جائے گا. ہاں جس کو اللہ عطا کرتا، عطا کا ہم انکار نہیں کرتے. اب دیکھیں نا، یہ علم غیب کے موضوع کو لے لیں، ہمارے معاشرے میں مناظرے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں. باتیں محمد رسول اللہ کی پڑھا کریں. یہ مناظرے، اختلاف، انتشار، یہ جھگڑے فرقہ واریت دین کے نام پر، مسئلہ کے نام پر دم توڑ جاتی ہے جب آپ رسول اللہ کی باتوں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. خیر جبرائیل کہتے ہیں جی ان کے برتن میں یا کھانا ہوگا یا پینے کی کوئی چیز ہے یا خالی سالن ہے. تو کہتے ہیں کہ فَإِذَا آتَتْكَ، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں نا، اب ذرا دل و دماغ کی تختیوں پر اس جملے کو نوٹ کرنا. کہا فَقْرَ علیہ السلام من ربیہا و منی. کہتے ہیں آپ کے پاس خدیجہ آ رہی ہیں تو آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ پر آپ کا رب اور جبرائیل دونوں سلام پڑھ رہے تھے. میں نے کہا نا باتیں پڑھیں تو بڑی باتیں سمجھ آتی ہیں. یہ جو ہے اعدام طعام شراب سے کیا سمجھ آتی ہے کہ عورت کی ذمہ داری گھر کی 4 دیواری میں رہ کر خدمت، رشتوں کو پامال چڑھانا میرا موضوع نہیں ہے، لیکن سمجھیے بیوی تھی پیغمبر کی، لیکن ذمہ داری ہے کچن کی، چادر کی، 4 دیواری کی نبھاتی ہے، کھانا لے کر آتی ہیں. آج اسی خدیجہ کو ماننے والیاں کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی. اچھا کتنا بڑا منصب تھا. حالانکہ خدیجہ پیغمبر کی بیوی تھی، خادمہ بھی تو رکھ سکتی تھی، غلام بھی تو آتے تھے،
लौंडियाँ भी आती थी, मैदान जिहाद आबाद थे, गनीमतें आती थी, इस्लाम की बड़ी फरमानी थी, बड़ी नेमतें थी, बड़ी आसाइशें थी, लेकिन जिम्मेदारी अपने हाथों से बर्तन उठाकर खावन की शोहर की खिदमत पर मामूर है। फिर कहा कि फ़करा अलैहिस्सलाम मिर रब्बिया व मिन्नी, कि अल्लाह के पैगंबर आपने खदीजा को सलाम पेश करना है, उन्हें कहना है कि आप पर आपका रब और आपके रब का जिब्राइल अमीन वो दोनों क्या करते थे, सलाम पेश करते थे। यहीं पर बात ख़त्म नहीं, वबश्शिरहा, कहा कि उन्हें खुशखबरी दीजिए, बिबैतिन फिल जन्ना, कि उनका जन्नत में घर है, मिन क़सबिन, जो मोतियों से तैयार किया गया है, ला सखबा फीही वला नसबा, कहा कि ऐसा घर जिस घर में आपकी मर्जी, आपके मिजाज, आपके रवैये के मुताबिक जितना शोर आप चाहेंगी उतना होगा, जितनी खामोशी आपको मतलूब है उतनी रहेगी, वला नसबा, कहा कि उस घर में थकन भी नहीं होगी। आज अरबों रुपया लगाकर कोई अपना विला बना लेना, उसमें मर्जी के रवैये नहीं ला सकता। होते हैं, एक घर है आपका, आपने 20 करोड़ में तैयार किया, उस घर में अपनी मर्जी से बच्चों का शोर कंट्रोल कर सकते हैं? ला सखबा फीही वला नसब। करोड़ों की मालियत का आपने माल तैयार कर लिया, लेकिन याद रखिए उसे मैनेज करने के लिए थकावट, ज़हनी अज़ियत आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी, लेकिन जन्नत का माल मिन क़सबिन, मोतियों से तैयार होगा, ला सखबा फीही वला नसबा, कहा कि खदीजा से कहिएगा उसमें ना थकन होगी ना शोर होगा। वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु। आज पैगंबर की बीवियों के बारे में जुबान दरासियां, तोहमत, इल्जाम तराशियां, और उससे बढ़कर दास्तान जुल्म ये है कि कलिमा पढ़ने वाले सहाबा की अज़मत का आलम उठाने वाले भी ये कहते नजर आते हैं, भाई अब क्या करें, उनका अपना मिजाज है, उनका अपना रवैया है, हमारे अपने रवैये। भाई अगर वो ये करते हैं, हम अपनी तिजारत तो खत्म नहीं कर सकते, हम कारोबार रोक तो नहीं सकते, हम ताल्लुकात बिगाड़ तो नहीं सकते। रब्बे काबा की कसम, हमें इस सवाल का, इस इल्जाम तराशी का जवाब देना पड़ेगा। एक तो करने वाला है, हमें भी पूछा जाएगा कि आपकी जिंदगी में, आपकी हयात में, आपकी सांसें चल रही थी, आपका बिजनेस जारी था, आपकी दुकान खुलती थी, अल्लाह पूछेंगे मेरे पैगंबर के सहाबा की तौहीन होती थी, तुम्हारा क्या किरदार था रोकने। मैं नहीं कहता हम लड़ाई करें, हम ये पैगाम नहीं देते आप झगड़ा करें, हम गन उठाएं, हम कत्लो गारत करें, कानून को हाथ में लें, मुल्क की अमन व अमान को पामाल करें। काटा हम इस बात के ना कायल हैं, ना फाइल हैं, ना दावत है, ना पैगाम है, लेकिन कम अज कम हम इतना तो सोचें, हम इसका मुस्बत हाल क्या करें, क्या कर सकते हैं। आज मसला ये है, हम इस मसले को मसला नहीं समझते।
توہین کرنے والے ہر آئے دن مضبوط تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اپنے مشن کے ساتھ وفا اتنی ہے کہ ہر سال پچھلے سال کی نسبت ان کے عزم کے اندر استقلال بھی ہے، عزم بھی ہے، کوشش بھی ہے، تدفع بھی ہے، اور ہم ہر آنے والے سال میں پہلے سے زیادہ متساہل اور کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. ان کی عظمت کے قصیدے آسمانوں والے پڑھتے ہیں. اسید ابن حزیر کو پڑھو. قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ہماری تو اب جانے بلا قیام اللیل کہتے کس کو ہیں؟ رات کی تاریکی میں اٹھنا، اپنے رب کو منانا، آنکھوں میں آنسو لانا، کبھی گناہوں کو یاد کر لینا. ہم تو شاید بھول گئے، لیکن یار ان لوگوں کے یہ معمول تھے. تہجد ان کے لیے روٹین تھی، تعلق کی طرح تھا. اللہ سے ملاقات کا انتظار اس قدر رہتا تھا کہ وہ لوگ موقع تلاش کرتے تھے. ہمارا مزاج سردی میں زور اثر میں ٹائم کم ہوتا ہے نا، تو زور کے بعد تھوڑی دیر بعد جب اثر کی آواز آتی، مولوی دے جانا دے لگ گیا یار، ہے نا ہمارے یہ رویے. اچھا، ہم نے دین سے اس قدر اس وقت غیروں والا سلوک کیا ہے. ہم نے نعوذ باللہ من ذالک اس وقت اپنے دین کے ساتھ مسلمانوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا. خیر وہ قیام کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت. ان کا گورا تھا، فارسہو مربوط عندہ، ان کے پاس بندھا ہوا تھا. اچھا، وہ لوگ جہادی تھے، تیاری میں رہتے تھے، ان کا کلچر تھا بہتر سے بہترین گھوڑا، لاجواب بے مثال قسم کی تلوار، ڈال، نیزہ، ان کو ہمہ وقت تیار رکھا. دیکھیں نا، یہ گھوڑا سواری ہے اور در حقیقت میدان مقتل کا ایک ہتھیار ہے. آج ہم کتنے جہادی ہیں؟ جہاد کی طرف تیاری ایمان سے بتائیے کہ آج ہمارے اندر کتنی ہے. ہم کہتے ہیں میٹھا میٹھا اسلام. وہ جنت لینے نکلے تھے تو اپنوں کو قربان کر کے آ گئے. وہ جنت لینے نکلے تھے، بیٹوں کی قربانیاں دے کر کے آ گئے. اور آج ہم باتیں انہی کی، نعتیں بھی انہی کی، قصیدے بھی انہی کے، تعریفیں بھی انہی کی. لیکن کبھی پوچھیں آپ کو گن چلانی آتی ہے؟ وہ تو بات بڑا اوکھا پینڈ ہے چھوٹو پر، نہیں یہ کام ہی ٹھیک نہیں ہے. یہاں تک کہہ دیتے ہیں یہ کام ہی کتا ہے. بھئی جہاد کے ساتھ اگر محبت ہے تو میرا تلوار پر انویسٹمنٹ کا دل ہونا چاہیے. مارکیٹ میں کوئی گن نہیں آئے، ہمیں چاہیے لائسنس کے ساتھ گورنمنٹ کے نوٹس میں لا کر رولز کو فالو کر کے ہم جہاد کی تیاری کی نیت کر کے ان چیزوں کو اپنے گھر کی زینت بنائیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ اور نہیں یہ کام بھی ہوتا ہے. خیر وہ تلاوت کر رہے تھے، گھوڑا پاس بندھا تھا، تو گھوڑے نے نا بدکنا شروع کر دیا. اس نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے. تو اسی دوران وہ تلاوت سے رک گئے. تلاوت سے رکے، گھوڑا بھی رک گیا. دوبارہ شروع ہوئے، گھوڑے نے دوبارہ اسی طرح سے بدکنا شروع کر دیا، ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے.
تو اسید ابن عزیر کا بیٹا یحییٰ وہ پاس بیٹھا تھا، آرام کر رہا تھا، ان کے دل میں کھٹکا آیا، وہ اٹھے اور اپنے بیٹے کو اٹھا لیا۔ اسی دوران نا اچانک آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں آسمانوں پر آج کی تعریف میں آپ چھتری کہہ لیں، امبریلا کہہ لیں، تو چھتری کی طرح ایک سائبان جس کے اندر قندیلیں اور چراغ جل رہے تھے، روشن تھے، انہیں وہ نظر آئے۔ خیر انہوں نے دیکھے، فجر کا ٹائم ہوا، اللہ کے پیغمبر کے پاس دیکھا نا، جب فجر پڑھنے گئے کیا سمجھ آئی؟ وہ قیام اللیل کرتے تھے، ہر رات اپنے رب کو مناتے تھے۔ اسی کیا نیا سال بعد شب برات ہوتی، بھئی ہر رات ہی شب برات ہے۔ چاہے شب برات کہنا اور منانا، آپ کو پتہ ہے اللہ کی توہین ہے۔ دیکھیں نا، اللہ کی رحمت کو محدود کریں، اللہ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھئی اللہ تو روزانہ کہتے ہیں آ جاؤ میں معاف کرتا ہوں۔ اللہ روزانہ رات کے آخری پہر آسمان دنیا پہ آتے ہیں، اللہ کہتے ہیں بھئی کسی نے معافی مانگنی ہے تو آ جاؤ، کسی نے جنت لینی ہے وہ بھی آ جائے، جو تیری طلب ہے۔ اللہ کہتے ہیں رات کو اٹھ، رجوع کر، سوال کر۔ اللہ کہتے ہیں جو تو مانگتا ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، مانگنا تو ہے۔ ہم 2-2:30 بجے فیس بک سے فری ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ پھر اس کے بعد ہم نے پیزا برگر بھی کھانا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہی مؤذن اذان کہتا ہے تب میری آنکھیں نیند سے مخمور ہوتی ہیں، تب ہم گر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں چلے سو ہی جاتے ہیں۔ یار سوچیں ہم لوگ کس قدر، میں یہی کہوں گا بدبخت ہیں، بد نصیب ہیں کہ ایک ہے کہ اٹھنا پڑے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں نا، ان میں سے 99% کا شیڈول تہجد کے قریب ہوگا سونے کا، کیونکہ گجرات میں نے بھی کوئی 3 سال گزارے ہیں۔ ہماری بازار میں کلاسیں ہوتی تھی ترجمہ القرآن کی، تو کبھی چلے جاتے تھے نا 9:30 بجے، تو بندہ کوئی نہیں آتا تھا، کیوں جی مارکیٹ 11 بجے کھلتی ہے۔ تو اس سے یہ بات میں سمجھتا ہوں کہی جا سکتی ہے کہ آپ بھی یقیناً لیٹ سوتے ہیں۔ اب جس وقت رحمتیں سمیٹنے کا ٹائم ہے ہم سو جاتے ہیں۔ خیر و فجر کے ٹائم آئے، انہوں نے اپنی بات سنائی اللہ کے پیغمبر کو، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں تلک الملائکۃ دانت لصوتک۔ کہا کہ اسید تجھے پتہ ہے وہ کیا تھا؟ کہتے ہیں جی کیا تھا؟ کہا کہ وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے تھے، آپ جیسے جیسے قرآن پڑھتے جا رہے تھے دانت لصوتک، وہ آپ کی آواز کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ کہا کہ وَلَوْ قَرَأْتَ أَصْبَحْتَ، اگر تو پڑھتا رہتا اور پڑھتے پڑھتے صبح ہو جاتی، تو آگے فرمایا يَنظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ، مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے آسمان کے فرشتوں کو آج دیکھ لیتے۔ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں ہمارے ہاں لوگ تبرہ کرتے ہیں۔ کہا کہ دانت لصوتک، جیسے جیسے تو پڑھ رہا تھا آسمان کے فرشتے تیرے قریب ہو رہے تھے۔ وَلَوْ قَرَأْتَ أَصْبَحْتَ، اگر تو پڑھتا رہتا تو صبح کر دیتا تو ينظر الناس، مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ لیتے۔ لا تتوارا منہم، لوگوں کے اور فرشتوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ میرے محترم بھائیوں، عظمت صحابہ بہت بہت بڑا موضوع ہے۔ میں نے کہا ہم تو چند باتیں کریں گے صرف اس نیت پہ کہ روز قیامت ہمیں بھی کھڑا کیا جائے، تو کم از کم ہمارے بارے میں یہ مسجد، یہ جگہ، یہ علاقے، یہ بلڈنگ گواہی دے کہ اللہ یہ لوگ بیٹھے تھے تیرے نبی کی صحابہ کی شان کا تذکرہ کر رہے تھے۔
صحابہ کی عظمت کے کیا کہنے. اس سے آگے آپ چلیں، آپ پڑھیں هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ، اس پر غور کریں. آپ پڑھتے جائیں صحابہ کو کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہ عظمتیں دی. آپ سعد ابن معاذ کو پڑھ کر دیکھیں. 4 جملے اللہ کے نبی نے کہے ان کے بارے. جب سعد ابن معاذ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے بارے میں کیا آتا ہے؟ ان الملائکۃ کانت تحملہ. ان کا جنازہ ظاہراً تو لوگوں نے اٹھایا تھا، لیکن میرے مصطفیٰ نے کہا کہ فرشتوں نے اٹھایا تھا. وما ينطق عن الهوى، وہ زبان کہ جہاں پر جھوٹ کا تصور نہیں، جو بات کہہ دے زمین و آسمان مٹ سکتے ہیں لیکن ان کی بات میں شک کی گنجائش نہیں. انہوں نے کہا کہ ان الملائکۃ کانت تحملہ، کہ ان کی چارپائی کو آسمان کے فرشتوں نے اٹھایا. باقاعدہ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے چارپائی تو اٹھائی ہے لیکن سعد کی چارپائی حد درجہ ہلکی ہے، ہمیں کوئی بوجھ، کوئی وزن، کوئی ویٹ ہمیں نہیں محسوس ہو رہا. کیا وجہ ہے؟ کیا سبب ہے؟ کیا ریزن ہے؟ تب اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا ان الملائکۃ کانت تحملہ، اللہ کے بندو چارپائی تم نے اٹھائی اپنی بات ہے، در حقیقت اس چارپائی کو کندھا دینے والے آسمانوں کے فرشتے. وفتحت، میں حیران ہوتا ہوں یقین جاننے. چھوڑ دیں کسی کے ساتھ نفرت کو، عداوت کو، بغض کو، حسد کو، فرقہ واریت کو. یار وہ طبقہ جن کی میت زمین پر اٹھے، فتحت لہو ابواب السماء، ان کے استقبال کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں. میت زمین سے اٹھے اور استقبال کی خوشیاں، جشن، پروٹوکول آسمانوں کے دروازوں کو کھول کر دیا جائے. آج ان ہستیوں کے بارے میں بد زبانی کی جائے، بد کلامی کی جائے، کیا یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ باتیں پڑھا کر اپنے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے ایک اور مسئلہ سمجھ آتا ہے، اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے، اللہ اکبر، بڑے سے بڑا ولی کامل ہونا موت برحق ہے. صحابہ سے بڑا ولی کوئی نہیں ہو سکتا. کوئی ہو سکتا تو بتا دیں. کوئی کرنے والا صحابہ سے بڑا ہو، شان میں، عظمت میں، عبادت میں، ریاضت میں، تقوی میں، طہارت میں، ریاضت میں، کوئی ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی ہو تو بتانا. لیکن موت کا جام ان کے لیے بھی تھا، کل من علیہ فان. آج ہم کہہ لیتے ہیں، اچھا عجیب بات ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں انک میت و انہ میت. ہم کیا اے بزرگ پردہ فرما گئے. بھائی بزرگاں دے پردہ کے دودہ نازل ہوا ہے. اسلام میں تو پردہ خواتین کے لیے ہے، بزرگوں کے لیے تو ہے ہی نہیں. پردہ فرما. بھائی اللہ کہتے ہیں انک میت، اللہ استعمال کرتے ہیں. یہ جو اوور قسم کا احترام ہے نا، اسلام اسے قبول کرتا ہی نہیں. یہ تکلف ہے. جس کی سانسیں کٹ گئیں وہ ابو بکر بھی ہوں تو دعاؤں کے محتاج ہیں. جس کی سانسیں رک جائیں
وہ پیغمبر کا نواسا بھی ہو، حسنین کریمین بھی ہو، تو دعا کا محتاج ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، کہ اللہ ان کو معاف کر دے، جنت عطا فرما۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ پردہ فرما لیا انہاں نوں منن والا مشکل آ جائے سے بزرگ اٹھ کے آئے نے انہاں کشتی پار لات۔ یار عجیب و غریب باتیں، قصے، کہانیاں، قصیدے جن کا اسلام، شریعت، حدیث، قرآن، علم، فہم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آج کا پڑھا لکھا مسلمان ان باتوں کو قبول کر رہے ہیں۔ بھائی وہ میت ہے، پیغمبر کے صحابی ہیں، سوال کرتے ہیں ہم نے چارپائی اٹھائی بڑی ہلکی ہے، وزن محسوس نہیں ہوتا، کیا کہا کہ آسمان کے فرشتوں نے اٹھایا، فتحت لہو ابواب السماء، کہا کہ اس کے استقبال میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ وَهُوَ الَّذِي تحرک لہ العرش، یہیں بس نہیں، کہا کہ اس کے استقبال پہ آسمانوں پہ اتنی تیاریاں ہیں۔ اچھا وہ کیسی ہیں ہمیں نہیں پتہ، اس کا علم، اس کا فہم، اس کی کیفیت یا اس کی نوعیت اللہ نے نہ بیان کی، نہ پیغمبر پر وحی اتاری، لیکن بتایا کیا کہ جب سعد ابن معاذ کی میت کو اٹھایا گیا، فرشتے آئے، دروازے کھول دیے گئے اور کہا کہ وَهُوَ الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ، ان کے لیے آسمان جو عرش تھا اس نے بھی حرکت کی۔ وَشَهِدَهُ 70 أَلْفًا، کہا کہ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے 70,000 فرشتے آسمانوں سے زمین پر اترے۔ آج ان لوگوں کے بارے میں بد کلامی کی جا رہی۔ میں نے کہا نا کہ آپ صرف ایک آیت پر یار غور کریں، رضی اللہ عنہم، بھئی اللہ سب سے راضی ہے۔ بھئی مجھے کس نے منشی بنایا ہے کہ تم نے جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرنی ہیں؟ یہ ٹھیکیداری، جنت کے جہنم کے فیصلے آسمانوں کے رب نے انبیاء اور رسول کو نہیں دیے، اور آج پاکستان میں بیٹھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں کہ نعوذ باللہ یہ گستاخ تھا، یہ جنت کا نہ مالک ہے نہ وارث ہے، حالانکہ تیرا رب کہتا ہے رضی اللہ عنہم، آپ کا رب ان سے راضی ہے۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور۔ یہ منصب ان لوگوں کو ایسے نہیں ملے۔ آپ ان کی داستان پڑھیں، آپ ان کی قربانی پڑھیں، ریسرچ کریں، تتبع کریں، نیٹ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر آرٹیکلز موجود ہیں، سارا دن اینڈرائڈ موبائل کے اوپر میری انگلی گھومتی ہے دنیا دیکھنے، پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے کے لیے۔ یار 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ اپنے 24 گھنٹوں میں وقف کرو صحابہ کی سیرت کو پڑھنے کے لیے۔ میں نہیں کہتا کتاب خریدو، میں نہیں کہتا مسجد مدرسے میں آؤ، مکتبے میں جاؤ، یار اپنی دکان پر بیٹھے، گھر پر ویسے ہی ماشاءاللہ ساڑی حکومتہ نے بیڑا گرک کر دیتا ہے، کنوں پوچھو ویلے پا جی دکان تے گاہ کی کون نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کچھ اینگل سے سوچے نا، ہم سے بہتر تو کئی جیلوں میں رہنے والے
قاتل، زانی اور شرابی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جیل کتنی بڑی درسگاہ ہے؟ میں آپ کو درجنوں لوگ دکھا سکتا ہوں جی جرم کیا، جیل میں گئے، وہاں پر قرآن حفظ کر لیا، ہیں ایسے لوگ۔ اس کا مطلب ہے یار اگر آج کل کاروبار نہیں اور حقیقتاً مسائل ہیں، بجائے اس کے تبصرہ کریں، تزیہ کریں، ناشکری کریں، بھائی دکان پر بیٹھے ہو، عظمت صحابہ پر کوئی کتاب رکھو، سافٹ ویئر کو انسٹال کرو، موبائل کھولو، پڑھ لو، یاد کر لو، چند واقعات کو پڑھ کر ایمان کو پالش کر لو۔ ہم کہتے ہیں سارے جاندہ جھوٹ سننا ہے، سیاپانوں نہیں پڑھنا۔ ہم نے احمد میر کا، سلیم صافی کا، ٹھیک ہے نا، مبشر لقمان کا جھوٹ سننا ہے جو 2 کروڑ روپے لے کر سناتے ہیں۔ ہم نے مفت میں رسول اللہ کے صحابہ کی سیرت نہیں پڑھنی۔ خیر هو الذی یصلی علیکم۔ آخری واقعہ، تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ آخری واقعہ بیان کرتے ہیں اور بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ اس خاندان کی قربانیاں دیکھیں گے۔ جب اللہ کے پیغمبر کو کوئی بھی پیغمبر نہیں مانتا تھا نا، ابو بکر نے کہا جی میں مانتا ہوں۔ اور بھی ایک مقول ہے الاول فالاول، یہ جن کو الصدیق کہا گیا نا، انہوں نے سچائی کو تب قبول کیا جب ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ پیغمبر نہیں، جب سارا مکہ الزام تراشیاں کر رہا تھا، تب ابو بکر قربانیاں دے رہے تھے۔ یہ صدیق ایسے نہیں بنے۔ اس صدیق کی بیٹی پر آج استغفر اللہ نعوذ باللہ الزام تراشیاں۔ میں بڑی کوشش کر کے یہ لفظ بولوں گا کہ ہماری ماں جی کو استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک آج کریکٹر لیس کہا جاتا ہے۔ ہمارا ایمان، غیرت، ایمانیت، کوئی آج میری ماں کو ایک گالی دے دے نا، ہم سارا پروفٹ لاس سائڈ پہ رکھ کے کاروبار ختم کر دیتے۔ اور جو ساری امت کی ماں ہے، ان کو کچھ ظالم بدبخت ڈنکے کی چوٹ پر کریکٹر لیس کہتے ہیں۔ صحابہ کی موجودگی میں اس قدر علم تھا، اس قدر فعال تھا کہ مردوں کی موجودگی میں ان کا فتویٰ مدینہ طیبہ کے اندر چلتا تھا۔ ان سے آ کر سوال کیے جاتے تھے، سیکھا جاتا تھا، پوچھا جاتا تھا، یاد کیا جاتا تھا، حفظ کیا جاتا تھا دین اسلام کو، دین محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کو کچھ ظالموں نے کیا کہا؟ کریکٹر لیس۔ یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل آئے، اللہ کے نبی کہتے ہیں یا عائشہ، عائشہ ھذا جبرائیل، کہا یہ جبرائیل ہے۔ آگے کیا کہا؟ یقرئک السلام، کہا کہ عائشہ جبرائیل آپ پر سلامتی بھیج رہے۔ ذرا آگے بڑھے، ایک اور روایت میں کیا آتا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جبرائیل آئے بصورتھا من خرقتی حریر خضراء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے پاس ایک سبز رنگ کا ریشم کا کپڑا تھا، اور اس کپڑے کے ٹکڑے میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر تھی۔
وہ کیسی تھی اللہ کو پتہ ہے، اسے بنایا کس نے یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، لیکن شرم و حیا کی بہ کر تصویر لانے والے جبرائیل اللہ کی طرف سے آئے، کہتے کہ فی خرقتی حریر خضراء الی النبی، کہتے ہیں سبز رنگ کا ریشم کا کپڑے کا ٹکڑا، اس میں ماں جی کی تصویر کو لپیٹ کر جبرائیل امین لے کر آئے، آ کر اللہ کے نبی کو تھما دی اور کہتے کیا ہے، ہاذی زوجتک، کہتے ہیں رسول اللہ یہ آپ کی بیوی ہے، فی الدنیا والآخرتی، دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے، قیامت میں بھی آپ کی بیوی۔ آج اس ماں جی کے بارے میں تبرہ کیا جاتا، بد کلامی کی جاتی ہے۔ اور میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اکثر کرنے والوں کو پتہ ہی نہیں، جہالت ہے، اویئرنیس نہیں ہے، علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، اختلاف نہیں، مناظرہ نہیں، دست و گریباں نہیں، تلوار ڈھال چھری چاقو نہیں، گن ویپن نہیں، دلیل علم کے ساتھ محبت کے ساتھ انہیں بتائیں، سکھائیں، پڑھائیں، تعلیم و تربیت کے ساتھ ان کے عقیدوں کو پروان چڑھائیں۔ والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ 1 گھنٹہ ٹائم پورا ہو گیا ہے، جو میرے پاس واقعات تھے وہ تقریباً 9 تھے، ہم نے 4 بیان کیے، تو جو مجھے حکم تھا ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔